تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے دشمن کی پوسٹ کو مارٹر گولے سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ کوٹ کٹہرہ سیکٹر کوٹلی میں دشمن کی سرلیہ پوسٹ تباہ کر دی گئی ہے۔ لائن آف کنٹرول پر پاک فوج کی جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ کوٹ کٹہرہ سیکٹر کوٹلی میں دشمن کی سرلیہ 1 پوسٹ تباہ کر دی گئی ہے۔ دشمن کی پوسٹ کو مارٹر گولے سے نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی پوسٹ دھوئیں کے بادلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ بھارتی جارحیت کا پاک فوج اسی کی زبان میں جواب دے رہی ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا بتانا ہے پاکستان کی مسلح افواج کی جوابی کارروائیوں میں دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں، لائن آف کنٹرول پر پاک فوج کی جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ کوٹ کٹہرہ سیکٹر کوٹلی میں دشمن کی سرلیہ 1 پوسٹ تباہ کر دی گئی ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ دشمن کی پوسٹ کو مارٹر گولے سے نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی پوسٹ دھوئیں کے بادلوں کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ الحمدللہ پاکستان کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی۔ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس خصوصی نشریات میں، جہاں پاکستانی افواج نے بھارت کی اس ننگی جارحیت کا اسی کی زبان میں جواب دیا ہے اور بھارت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ میں ہوں رضوان علی احمد، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سجاد بخاری اور یاسر رحمان۔ ڈاکٹر سجاد بخاری، پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے کوٹ کٹہرہ سیکٹر میں بھی ایک اور پوسٹ تباہ کی گئی ہے۔ رات بھر پاکستان کی مسلح افواج نے جتنی مستعدی کے ساتھ جواب دیا ہے بھارت کو، اب وہاں پر سفید جھنڈے لہرائے گئے ہیں۔ بہت شکریہ، اور تمام قوم اس بات کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ہماری مسلح افواج نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا، ہمارے جو سپہ سالار نے آپ سے وعدہ کیا تھا دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیں گے، اس کا عملی مظاہرہ آپ نے دیکھا۔ رات بیت گئی، نیا سورج طلوع ہو گیا، اور ہم نے آپ کو رات کو ہی کہہ دیا تھا کہ نیا جب سورج طلوع ہوگا تو آپ کو سفید جھنڈے دکھائی دیں گے۔ منع کرتا رہا، بتاتا رہا، رات بھر بولتے رہے، ان کے چینلز پہ بار بار بولتا رہا کہ ایسی بھونڈی کوئی حرکت مت کرنا جس سے آپ کو عزیمت کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ نے خود کو تو چھوڑے، جو نقصان پہنچایا، آپ نے رافیل جیسی کمپنی ڈاسالٹ، اس کے آپ نے بے قدری کروا دی مارکیٹ میں، اس کو اب لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جو آپ کے رافیل کا حال ہوا، یہ تھا آپ کا ایک نقصان۔ اور دوسرا، آپ نے ہمارے 6 مقامات پر حملے کروا کر 6 اپنے طیارے آپ نے گروا دیے، کریش کروا دیے، تباہ کروا دیے۔ پھر اس سے پہلے آپ نے یہی غلطی کی، آپ نے ہمارا کوا مارا، ہمارا ایک پائن ٹری شہید کیا، اس کے بدلے ابھی نندن آپ یہاں چھوڑ گئے اور 2 طیارے اپنے MiG 21 آپ نے یہاں پہ گروا دیے۔ تو بار بار آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسی غلطیاں نہ کریں جس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے۔ دیکھیں، ہم پوری رات جو ٹرانسمیشن تھی اس میں ایک ہی بات کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ابھی بریڈ شرمن نے کچھ دیر پہلے ہی جو امریکی رکنی کانگریس ہے، انہوں نے تنبیہ کی ہے ہندوستان کو کہ آپ نے دنیا کو کوئی ثبوت پیش نہیں کیے، لہٰذا آپ کشیدگی پھیلانے سے گریز کریں۔ یعنی آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا، لیکن وہ ہٹ دھرمی کیا جو کسی کی بات سن لے اور بات مان لے اور اب اس کا خمیازہ بھگتا ہے۔ یاسر، کیا معاملات یہیں پر رک جائیں گے؟ بالکل معاملات نہیں رکیں گے، اور مزید بھی جو معاملات ہیں اس حوالے سے بریگیڈیئر نادر میر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ذرا بتائیے گا کہ آپریشن سندور تو چکنا چور ہو گیا سر، اس کا تو بڑا برا حال کر دیا گیا پاکستان کی فوج اور افواج کی جانب سے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے ری ایکشن دیا ہے، رسپانس دینا ابھی باقی ہے، ہندوستان تو سفید جھنڈے لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی بریگیڈیئر صاحب۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہم ان سے بات کریں گے۔ تو یاسر، یہ جو معاملات ہیں جس طرف بھارت لے کے جانا چاہتا تھا، اور اب میں آپ کو سچویشن بتا دیتا ہوں۔ سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ ہندوستان نے مس ایڈونچر کیا، اس کی مس کیلکولیشن تھی، اس کا بھرپور جواب اب تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے اندر ہندوستان کو بھاری نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں ہر ایک محاذ کے اوپر، چاہے وہ فضائی محاذ ہو، چاہے وہ زمینی محاذ ہو، جس طرح سے ہم نے بات کی مختلف محاذوں کے اوپر، اور اس کو سفید جھنڈے لہرانے پڑے۔ ہندوستان نے کیا کیا کہ یہ ہم نے کارروائی کر دی ہے، اب ہم نے لوکل کنزمپشن کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے ہم نے کہ جی ہم نے یہاں پہ کارروائی کی ہے، اس کے بعد ہم اسکلیٹ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے فوراً جو ہمارے عرب دوست اور برادر ممالک ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان سے رابطہ کر کے کہ جی وہاں سے ہم اپنے لیے ایک سپورٹ گیج کریں اور سپورٹ کرائیں کہ تاکہ اسکلیشن فردر آگے نہ جائے۔ تو یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب جی یاسر، اس سے پہلے تو جب سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا یا پھر اپنا انہوں
نے ڈپلومیٹس کو بلا کر ایک اسپیشل بریفنگ ارینج کی تھی پہلگام فال اسٹرائک کے بعد. وہاں پر بھی بہت سارے سوالات کے جوابات نہیں دیے, کوئی ثبوت نہیں دیا. اب سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں بھی وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. تو گیج کر سکیں گے اس طرح سے وہ عرب کنٹریز کو یا پھر اب وہ عرب کنٹریز کو بھی انوالو کر رہے ہیں, باقی ممالک کو بھی انوالو کر رہے ہیں, لیکن ان ممالک کی جانب سے جو پاکستان کی سلامتی ہے, خود مختاری ہے, اس کا یقیناً احترام کیا جائے گا, اور پاکستان رسپونڈ کرنے کا, یعنی یونائٹڈ نیشنز کی کنونشن کے مطابق, جنیوا کنونشن کے مطابق, دنیا کے جو بھی رولز اینڈ نارمز ہیں اس کے مطابق پاکستان جواب دینے کا بھرپور حق محفوظ رکھتا ہے. کوئی بھی ملک پاکستان کو اس حق کو استعمال کرنے سے روک نہیں سکتا. اور پاکستان یقیناً جو ابھی بہت امپورٹنٹ میٹنگ اب سے کچھ دیر کے بعد ہونے لگی ہے, نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہونے لگی ہے, ہائیسٹ فورم ہے, اور اس کے بعد جو فیصلے ہوں گے پاکستان اس کے اکارڈنگلی چلے گا. اور انڈیا کو ابھی تک ہم نے بتا دیا ہے, انڈیا کو فردر ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہمیں آزمانا نہیں, ہم تیار ہیں. آغاز کرو گے تو اختتام پاکستان کرے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب, یاسر کہہ رہے ہیں کہ ابھی پاکستان نے ریٹیلیگیٹ کیا ہے, ابھی اس حرکت کا جو کل رات کے اندھیرے میں بھارت نے کی ہے اس پر ہم نے رسپونڈ کرنا ہمارا بھی باقی ہے. بالکل, پاکستان نے تو ابھی تک رسپونڈ ہی نہیں کیا. یہ تو جو کارروائی ہوئی ہے وہ تو بھارت کی اگریشن تھی, اس کی جاریت تھی. اس کی جاریت کے دوران جو پی ایف نے ان کے جہاز شوٹ ڈاؤن کیے, اور باقی ایل ایف سی میں پاکستان نے جو فوج نے کارروائی کی, اور باقی ہمارے محاذ میں, اور آپ نے دیکھا ہمارا میڈیا بھی الرٹ, اور ہمارے لوگ بھی یونائٹڈ اور سڑکوں پہ نکلے ہوئے جوش سے. یہ تو تو یہ جو اصل رسپانس ہے پاکستان کی ان رسپانس ٹو دی انڈین اگریشن, اینڈ جو انڈیا نے میزائل مارے ہیں, جو انہوں نے نقصان کیا ہے پاکستان کے شہریوں کا, پاکستان کے معصوم بچوں اور عورتوں اور لوگوں کا, اور پاکستان کا, اس کا جواب جو ہے وہ پاکستان نے دینا ہے. اور وہ پاکستان کیا جواب دے گا, کیسے جواب دے گا, یہ اب جو این ایس سی کی میٹنگ ہونی ہے 10 بجے, اس میں یہ ساری چیز ڈسکس ہوگی, ڈیبیٹ ہوگی, کیونکہ یہ ایک آدمی کا فیصلہ نہیں ہے, یہ پوری قوم کا فیوچر اور اس کا فیصلہ ہے. اور اگرچہ پاکستان امن چاہتا ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان نے تھرو آؤٹ, اور میں خود کہتا رہا ہوں آپ کی چینل پہ اور دوسری بھی, دیٹ پاکستان وانٹس پیس, بٹ ناؤ دیٹ ایگریشن ہیز ٹیکن پلیس, اٹ ہیز ٹو بی پنشڈ. اس کی سزا دشمن کو, بھارت کو ملے گی. اب وہ کیا سزا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ ظاہر ہے اس کے بعد ہوگا. تو اس کے پہلے لیٹس ناٹ سیکنڈ گیسز, یعنی کہ اس سے پہلے کہ وہ میٹنگ ہم نہ بات کریں. یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم بات کر لیں ان کی سفارتی کوششیں جو اس حملے کے فوراً بعد سے تیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, تو کیا کوئی بھی ملک پاکستان کو پاکستان کے اس اختیار سے, اس حق سے روک سکتا ہے جو کہ تمام ممالک کو اویلیبل ہوتا ہے جب ان کے اوپر ایگریشن کی جائے, کہ آپ رسپونڈ نہ کریں, آپ ریئیکٹ نہ کریں, آپ رک جائیں؟ ایکچولی بھارت نے یہ جو ہے نا پاکستان کی رسپانس کو, یا پاکستان کی جوابی کارروائی, کاؤنٹر اٹیک, جو بھی نام دیں آپ اس کو, عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے, عام پاکستانیوں کے لیے, ہمارے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, یہ ابھی جو کوشش کر رہے ہیں ان کے, ہم اپنی جاریت کے بعد, اس کی بات تو میں ابھی بعد میں کرتا ہوں. آپ کو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے بھارت اپنے ڈپلومیٹک لیولز پہ اور مختلف سطح پہ, یو این میں بھی اور مختلف جگہوں پہ بڑی طاقتوں کے ساتھ, اور دوسرے جو دوست ممالک ہیں دنیا میں, ان سے بھی یہ بات کرتا رہا, اور ان سے لیتا رہا کہ اگر بھارت یہ کرے گا تو ان کا کیا رویہ ہوگا. نمبر 1 جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کسی نے سپورٹ نہیں کی بھارت کو, اور نمبر 2 یہ پوائنٹ کہ اگر وہ بھارت کرتا ہی جا رہی ہے تو وہ پھر پاکستان کو روکیں کہ پاکستان جواب نہ دے. یہاں تک, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, آپ کی نالج کے لیے, یا جن کو پتہ نہیں ہے سبجیکٹ کا, معلوم نہیں, پہلے بھی جو بھارت 2019 میں اور اس سے پہلے بھی جو سو کالڈ پاکستان کے خلاف جاریت کرتا تھا کسی بہانے سے بھی, فالس فلیگ آپریشن یا جس وجہ سے, تو وہ یہ پریشر ڈالتا تھا تھرو ڈپلومیٹک چینل یا دوسرے ممالک سے یا اداروں سے کہ پاکستان اس کا جواب نہ دے. تو اس لیے یہ پہلے بھی کر رہا تھا, یہ اس وقت اپنی جاریت کے بعد ابھی کر رہا ہے. اور اب اس کو ایک اور بھی چیز اس کے اندر سبجیکٹ آ گیا جس سے اس کو فکر ہوگی, وہ ہے جو انڈین ایئر فورس کی شکست ہوئی ہے, یا انڈین ایئر فورس کو رات کو جواب مل گیا, اس کے جہاز گرے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آپ نے ایئر فورس کی بات کی, امپورٹنٹ نقطہ ہے یہ بھی. یہ بتائیے گا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جس سے ڈپٹی ایئر چیف نے تنقید کی تھی ان رافیل طیاروں پہ, اور ساتھ میں اس فالس فلیگ کا رد عمل اور اس فالس فلیگ کو ایکسپوز جنہوں نے کیا تھا ناردرن کمانڈ نے, ان کو فارغ کر دینا, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج پوری دنیا کے سامنے اور بالخصوص بھارت کے سامنے وہ سچے ثابت ہوئے
کہ ایک تو رافیل کے حوالے سے کہ وہ جو ڈاسالٹ ان کی کمپنی ہے اس کی بے قدری ہو چکی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, وہ نقصان ان کو علیحدہ ہوا ہے. دوسری جانب سے انہوں نے اپنے ڈپٹی ایئر چیف کو فارغ کر دیا, ناردرن کمانڈ کو فارغ کر دیا, تو وہ تو سچ کہہ رہے تھے ان کو. ناٹ اونلی کہ وہ سچ کہہ رہے تھے, مگر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جو انڈین ایئر چیف ہے اس نے بھی اس پہ کہا تھا کہ انڈین ایئر فورس کی جو اس وقت سچویشن ہے ماڈرنائزیشن کی, اور انہوں نے جو جہاز بنانے ہیں اور یہ جو میڈ ان انڈیا کی ہر بات کرتے ہیں, تو اس نے خود کہا تھا انڈیا کے موجودہ ایئر چیف نے جس نے ابھی یہ جنگ لڑی ہے یا لڑنی ہے, کہ انڈیا کی ایئر فورس کو اس سے بہتر حالت میں ہونا چاہیے, اور وہ مطلب پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ اس کی بحث چلی تھی. بہرحال وہ تو ایک الگ ایشو ہے. ایشو یہ ہے کہ بھارت نے ابھی جو پاکستان نے رسپانس کرنی ہے اس میں یہ بھی تو اس نے دیکھا ہوگا نا, یا اب جو ہے ابھی رات کو ہوا نا, رات دیکھا نا جب لڑائی ہوتی ہے نا, تو جب تک لڑائی کا نتیجہ سامنے نہ آئے تو کسی کو دنیا کو کسی کو پتہ, نہ پاکستان کو پتا تھا, نہ بھارت کو پتا تھا, نہ دنیا کو پتا تھا کہ ہونا کیا ہے. اس نے سٹرائک کر دی. پاکستان نے اس کے جواب میں اور چیزوں کے علاوہ جو پی ایف نے ایک دم جوابی کارروائی کی اسی رات کو, منٹوں کے اندر, آپ کے سامنے ہیں ساری دنیا کے, اور جتنے بھی جہاز گرائے, اور وہ ابھی بحث چل رہی ہے کہ کتنے ہیں, بہرحال مطلب 5 تو کنفرم ہے بریگیڈیئر صاحب, اور سفید جھنڈے بھی لہرا دیے گئے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب. اب بات کریں گے ہم ظفر نواز جسپال صاحب سے. سر بہت شکریہ جسپال صاحب. سفید جھنڈے آج کی صبح بھارت کے لیے ایک اور پیغام لے کے آئی, اور بھارت کے لیے بڑا واضح 2 ٹوک پیغام. پہلے اسے زبانی سمجھایا گیا تھا, ڈپلومیٹکلی سمجھایا گیا تھا کہ اگر آغاز کرو گے تو اختتام ہم کریں گے, ہماری چوائس ہوگی, ہمارا فیصلہ ہوگا, اور آج فیصلہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. جی جی تو جسپال صاحب جی پلیز. جی آپ بتائیں, سوال پوچھیں. تو جسپال صاحب اب جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, جیسے پروگرام میں باقی شرکا ہے, یاسر ہے, ڈاکٹر صاحب ہیں, اب بات یہ ہو رہی ہے کہ بھارت باقی چینلز کو یوٹیلائز کرے گا اس پوری صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. دیکھیں اس نے ٹارگیٹڈ 8 to 9 پلیسز پہ جو میزائلز مارے ہیں, اور اس میں ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ وہ ہے لشکر طیبہ جیش محمد وغیرہ آرگنائزیشن کو اس نے مد نظر رکھ کے انٹرنیشنلی سیل کیا ہے. مگر اس کو کافی عرصے سے پاکستان نے اپنی اسٹریٹجی بڑی کلیئر کی ہوئی ہے, جس کے ہمیں ریفلیکشن 2019 27 فیبروری کو بھی آئی, اور اس دفعہ بھی نظر آ رہی ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے. اگر آپ فزیکلی اسٹرائک کریں گے تو رات کو ریٹیلیشن جو رات والی ہے وہ تو یہ ڈیفینسو ریٹیلیشن ہے. اگر یہ بات جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے 4 راؤنڈ رافیل ہیں, ایک ایس یو جو ہے وہ, اور ایک معراج گرا ہے, ہٹ ہوئے ہیں, تو یہ تو بھی ڈیفینسو فورسز نے ڈیفینسو طور پہ آپ نے آپریٹ کیا, مگر ابھی آپ نے ریٹیلیشن کی طرف جانا ہے. اور بارڈر پہ جو اس وقت خبریں مل رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ ان کی چیک پوسٹ کو پاکستان نے ٹارگٹ کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کی طرح سیولین ٹارگٹس کو ہٹ نہیں کر رہے, ہم صرف ملٹری ٹارگٹس پہ جا رہے ہیں. مگر اس میں ساتھ ساتھ یہ چیز ہمیں نہیں بولنی چاہیے کہ جنگ ایک سلپری روڈ کی طرح ہوتی ہے. انہوں نے اب سٹارٹ کی ہے, ہم نے اگر ریٹیلیٹ کرتے ہیں. جسپال صاحب یہ بتائیے گا, بھارت جو راگ الاپ رہا تھا بار بار کہ پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف بڑھ رہا ہے, امریکی پریزیڈنٹ کی جانب سے شرمناک حملہ قرار دینا, اور اس کے بعد امریکی رکن کانگریس بریڈ شرمن نے بھی کہا ہے کہ بغیر ثبوت کے بھارت نے یہ بہت غلط اقدام اٹھایا ہے اور اسے کشیدگی پھیلانے سے روکنے کی بات کی ہے. اور پھر دوسری جانب ان کے وائس پریزیڈنٹ کی وہاں پہ موجودگی, تو بھارت تو بڑے پر توڑ رہا تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو دھڑام کر کے نیچے گر گیا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر کہوں گا, 2 چیزیں بڑی ان میں آپ فرق رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ نہیں کیا جا سکتا, دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے, نیوکلیر پاور ہے, اور ایک جیو اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ کنٹری ہے. اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ مودی کہنے سے پاکستان کو آئسولیٹ کر دو, یہ کون سی بات ہے, یہ نہیں ہو سکتا. نہ اس طرح کوئی اس کے اوپر کوئی اعتبار کرتا ہے. یہ ایک ایسے ہی ہے, ایک پروپیگنڈا ہے ان کے میڈیا کی, ان ایجوکیٹڈ پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں, یا ارریسپانسبل وہ کیا کہہ لیں کہ اگنورڈ پروپیگنڈا کہہ. دوسری طرف جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز کا آپ زیادہ یہ کہہ رہے ہیں, نہیں, امریکن سے ان کو آشیرواد ملی ہوئی ہے کافی حد تک. امریکنز نے نہ ان کو روکنے کی کوشش کی ہے, اور ساتھ ان کا جو یہ ابھی ان کے کانگریس کا آیا, ان کے وائس پریزیڈنٹ کہ جی کہ یہ اپنا انڈیپینڈنٹ ٹیررزم کے خلاف کر سکتے ہیں,
تو ہمیں بہت زیادہ امریکنز کے اس چیز پہ نہیں دیکھنا چاہیے. امریکہ اس وقت ان کا الائے بن چکا ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ جب آپ نے رسپونڈ کیا اور جب اسکلیٹ کرے گے تو امریکن کے وہاں پہ انٹرسٹ جب ٹارگٹ ہوں گے تو وہ پھر ہماری طرف پریشر ڈالیں گے, مگر امریکن سے اس کو منع نہیں کیا گیا. اور اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ فرمائیے گا کہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت افسوسناک ہے. چین کا یہ بیان کتنا بروقت ہے اور چین کی جو سپورٹ ہے اس کی امپورٹنس پاکستان کے لیے اس وقت کے لیے کتنی امپورٹنس ہے؟ دیکھیں چائنا ہمیشہ ہمیں ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی سپورٹ کرتا ہے اور یہ بیان اسی تناظر میں, اور یہ اس کی بہت اہمیت ہے. آپ اس کو, مگر اس کی پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک اہمیت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اس کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہتر رہتے ہیں. چین کی وہ سمجھتا ہے کہ اس خطے میں جنگ ہوگی تو اس کی تپش اس تک بھی جاتی ہے, اس کا بھی نقصان ہوتا ہے, جبکہ امریکہ کے لیے یہ چیز اس طرح نہیں ہے. تو چین کے بیان کی اہمیت ہے اور ان کی کوشش ہے کہ یہ اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی فرما دیجیے گا کہ انڈیا بڑے عرصے سے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن جو ہے اس کا راگ الاپتے ہوئے ہمیں نظر آیا, حالانکہ جب بھی ہم نے دیکھا کہ اس نے کسی قسم کا تجربہ اس طرح کا کیا اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اس وقت پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کا شاخسانہ ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ ہم اپنے تئیں کارروائی کر لیں گے جو چھوٹے لیول کی ہوگی اور یہ اسکلیشن لیڈر پہ فردر نہیں بڑھے گی؟ تو آپ کا جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن ہے وہ 2004 میں 2002 سے آنورڈ انہوں نے تیار کیا. اس کے بعد پرویکٹیو ملٹری آپریشن ان کی اسٹریٹجی آ گئی, پھر جوائنٹ فورسز ڈاکٹرن آ گیا, پھر لینڈ وارفیئر ڈاکٹرن. ان کے تو وہ بہت ایوالو ہو گیا. اس کا کنکلوژن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سرجیکل اسٹرائک ان کا لاسٹ ڈاکٹر ہے کہ جی ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے. اب پہلے یہ تھا کہ انہیں ایئر فورس سے کی تو ان کو کھانی پڑ گئی, ان کے جہاز گرا دیے گئے, پائلٹ پکڑ لیا گیا. اس دفعہ انہوں نے اپنے ایئر اسپیس میں ایئر ٹو سرفیس میزائل سے اسٹرائک کی ہے, تو اس کا اب آپ ان کو جواب ملے گا. تو یہ ان کی ایوالونگ ملٹری ڈاکٹرن ہے مختلف, کیونکہ جو بارڈر پہ جو کولڈ سٹارٹ والی تھی اسٹریٹجی وہ تو کر ہی نہیں سکتے کہ جی کہ ان کے آئی بی جیز آگے موو کریں. آگے تو ہماری آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری آرمی کھڑی ہوئی ہے اور اس میں ان کے آئی بی جیز کو آپ تو پکڑ لیں گے یا ختم کر دیں گے. وہ تو ان کا مکمل فیل ہو چکا ہے. اب وہ اسی لیے وہ یہ ایئر ٹو سرفیس کر رہے ہیں اسٹرائکس, اور اس کا رسپونڈ ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں. تو وہ ڈاکٹرن تو سمجھ لیں کہ بہت پیچھے رہ گیا. اب آگے نئے ڈاکٹرنز آ چکے ہیں, نیا ظفر نواز اسماعیل صاحب, اب بھارت جو مودی سرکار نے ایک پورا مدعا کھڑا کیا تھا اس سے فیس سیونگ چاہیے تھی, وہ بلڈ کریں گے بیانیہ یہ والا؟ اور پاکستان نے جس طرح سے ابھی تک ان کے اس حرکت کا رسپونڈ کیا ہے, ابھی تک جو رات کو پاکستان نے جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے, بھارت کا بیانیہ اب جگہ بنا پائے گا بھارتی شہریوں کے سامنے؟ یہ آپ نے درست کہا کہ انہوں نے ایک غلط بیانیہ پولیٹیکل ازمپشن کے لیے بلڈ کر لیا اور ان کی میڈیا نے اس کو بہت ہوا دی, مگر اس کے اوپر سسٹین کرنا ان کے لیے اب چیلنج بن جائے گا. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا ظفر نواز اسماعیل صاحب, اور یقیناً اس پہ بات بھی کریں گے. الطاف وانی صاحب سینئر حریت رہنما ہیں, اپنا تھنک ٹینک رن کرتے ہیں, ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں. الطاف وانی صاحب, سچویشن آپ کے سامنے ہے, انڈیا نے ایگریشن کی ہے, کشمیریوں نے اس مرتبہ بڑے زبردست طریقے سے رسپونڈ کیا. پہلے ہی رسپونڈ کیا تھا کہ جس طرح انہوں نے ایک انفارمیشن آپریشن مقبوضہ کشمیر کے اندر لانچ کیا کہ کسی طریقے سے گودی میڈیا جا کے سمپتیز وہاں پہ گیدر کرے, وہ نہیں مل سکی. تو کس قدر کشمیریوں نے اس چیز کو ریڈ کر لیا تھا اور کشمیریوں نے رسپونڈ کیا, پہلے ذرا بتائیے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے. دیکھیے اس وقت کیا ہے وہاں کی صورتحال, اس کا تو سلم نہیں ہے مجھے, لیکن جو صورتحال بنی تھی, جو کوشش کی تھی ہندوستان نے پچھلے عرصے سے بنانے کی پہلگام واقعے کے بعد, اور پھر جو رسپونڈ کشمیریوں کا رہا, بڑی کوشش کی تھی ہندوستان کے میڈیا نے یہ ہائپ کریٹ کرنے کی کشمیری پاکستان کے خلاف بات کریں گے یا کوئی ایسی بات کریں, لیکن کشمیریوں نے وہاں پر کسی طرح سے بھی نہ پاکستان کے خلاف بات کی بلکہ ہندوستان کے میڈیا کو, ہندوستان کی حکومت کو پورا اور اس کے سیکورٹی اپریٹس کو پورا ایکسپوز کر دیا اپنے بیانیے میں. دوسری چیزیں ہندوستان انٹرنیشنلی جو ہے, دنیا تھک گئی ہے ہندوستان کا بیانیہ سن سن کر. جو ہندوستان نے بیانیہ رٹا رکھا, جو بھی چیز وہاں پر ہو جائے تو اس کا الزام پاکستان پر لگانا, اس کا الزام کشمیری حریت پسندوں پر لگا کر دنیا کی سمپتیز حاصل کرنا, جو اس دفعہ ہندوستان کو حاصل نہیں رہی. اس کے چاہے اسٹریٹجک الائز ہوں, چاہے دوسرے اس کے ٹریڈ پارٹنرز ہوں, یا دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو, کسی طرف سے بھی ہندوستان کے بیانیے کو وہ
پذیرائی نہیں ملی. ادھر سے ہندوستان کے میڈیا نے اور خود ہندوستان کی لیڈرشپ نے ایسی ہائپ کی تھی, ایسی وار ہسٹیریا کریٹ کی تھی, اور مودی نے جو تقریر بہار میں جا کر الیکشن ریلی میں کی اور بار بار وہ دھمکاتے رہے, یہ چیزیں کی, تو وار ہسٹیریا انہوں نے خود کریٹ کی. اور پھر اچھا الطاف وانی صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی ذرا فرما دیجیے گا کہ اب تک جو انہوں نے بیانیہ بنائے جس کے حوالے سے آپ نے بات کی, اور اب یہ جو حملہ انہوں نے کیا راک کی تاریکی کے اندر, ایک بالکل بھی بزدلانہ حملہ کیا, کیا وہ جو سوال, جو چپتے ہوئے سوال ان کی اپوزیشن پوچھ رہی ہے, انڈین عوام پوچھ رہی ہے, کیا اس سے فرار ممکن ہو سکے گا اس سب کچھ کرنے کے بعد بھی, کہ وہ مجرم کہاں ہیں, اتنے عرصے سے یہ سیکیورٹی فیلئر کیوں ہوا, انٹیلیجنس فیلئر کیوں ہوا, وہ لوگ ابھی تک سامنے نہیں آئے, ثبوت نہیں آئے, یہ تو انڈین عوام پوچھ رہی ہے. چھپ سکے گا انڈیا اب اس کے پیچھے؟ یہیں پر جو بی جے پی کی لیڈرشپ پھنس گئی تھی, خود مودی اور اس کی تمام تر ٹیم جو, اور الطاف وانی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہمیں ایک بریکنگ نیوز کی جانب جانا ہے. کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کریں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امریکہ پاک بھارت کشیدگی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے. صدر ٹرمپ نے دونوں ملکوں کے درمیان تنازعات کے فوری اور پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک تصادم سے گریز کریں اور باہمی روابط برقرار رکھیں. آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کریں. پاکستان اور بھارت کشیدگی کے حوالے سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ پاک بھارت کشیدگی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے. صدر ٹرمپ نے دونوں ملکوں سے تنازعات کے فوری اور پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا ہے. دونوں ممالک تصادم سے گریز کریں اور باہمی روابط برقرار رکھیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک بیان جاری کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے امریکہ گہری نظر رکھے ہوئے ہے. اس سے ایک بات تو رضوان طے ہو گئی. جی وانی رضوان صاحب, سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ امریکہ کے حوالے سے جو توقعات تھی, کیونکہ اس سے پہلے ظفر نواز جسپال صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے, کیونکہ امریکہ الطاف وانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی الطاف وانی صاحب الطاف وانی صاحب موجود ہیں. بلکہ الطاف وانی صاحب آپ کی طرف ہی آ جاتے ہیں. یہ ایک طرف تو ایک تیر سے دو شکار والی بات ہوئی کہ ایک کوشش تو کی گئی بھونڈی سی کہ ایک طرف مسلمانوں کے خلاف وہ ایک نفرت کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو اجاگر کیا جائے, دوسری جانب پوری دنیا کو یہ بھاور کروایا جائے کہ یہ لشکر طیبہ اور یہ سو کارڈ انہوں نے جو خود سے پلانٹ کیے ہوتے ہیں یہ سب کچھ فالس فلیگ, یہ دونوں پر انہوں نے چاہا کہ اس کو ایگزیکیوٹ کروایا جائے اور اس سے کچھ اچیو کیا جائے. ایک تو مسلمانوں کی بے دخلی, جس طرح مقبوضہ وادی کے اندر گھروں پر حملے کیے گئے, ان کو بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی. پھر امریکہ اور طاقتور ممالک کو اپنا ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کے خلاف کوئی بیان دے دیا جائے امریکہ اور طاقتور ممالک کی جانب سے, یورپی یونین کی جانب سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو منہ کی کھانی پڑی؟ میں یہی بات کر رہا تھا اس سے پہلے جی. پہلگام واقعے کے بعد ہی جو ہندوستان نے بیانیہ شروع کیا تھا, اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہندوستان کے ان بیانیوں سے دنیا کی جو ہے نا وہ سیاست اس کو فٹیگ کا شکار ہے, اور انہوں نے اس کو بائی نہیں کیا. دنیا نے کسی جگہ بھی کسی بھی لیڈرشپ نے ہندوستان کے بیانیہ کو پذیرائی نہیں ملی. اور چیز آئی کہ دنیا کے میڈیا میں اگر آپ دیکھیں جو بھی میڈیا میں تجزیے آئے, جو تبصرے آئے, جو ساری چیزیں آئیں, اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو الیجڈ چیزیں ہوئی ہیں وہاں پر, یہ مسئلہ کشمیر کے غیر تصفیہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی رہے گی. اور ہندوستان کی سرکار جو اقدامات اس نے کیے, پھر اس وار ہسٹیریا جو اس نے اپنے ملک میں قائم کیا وہاں پر پھنس گئی, اسی کے اندر پھنس گئی. نہ اس کو امریکہ سے کوئی ایسی حمایت ملی کہ وہ اس کو ٹوٹل اس کی پیٹ پر تھپکی دے دے, یا جو اس کے یورپین الائنس نے بالکل ہی خاموشی اختیار کی اس سلسلے میں, بلکہ کہا گیا کہ ثبوت مانگے گئے ہندوستان سے, اگر آپ کے پاس ایسے ثبوت ہیں جو آپ نے الائج کیا ہے پاکستان کو, وہ ثبوت دیے جائیں, وہ پیش کیے جائیں. ابھی آپ جو بریکنگ میں بھی بتا رہے تھے جس طرح سے امریکہ کے اب آفیشیل اسٹانس بھی آ گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کول ڈاؤن کیا جائے ان حالات کو. اب یہ ساری ہندوستان کی حکومت جو ہے, موجودہ حکومت, اب دوبارہ پھنس گئی ہے اس حالت میں. انہوں نے جو کچھ آج رات کے اندھیرے میں کیا اور اس کے بعد جو ریٹیلیشن اس کو کا سامنا کرنا پڑا, جو
وہ اس سے اور ہزیمت اس کو اٹھانی پڑے تو گی. وانی صاحب تھوڑا سا جو جس طرح کا رویہ بھارت کی جانب سے بی جے پی کی جانب سے رکھا جاتا ہے، چاہے وہ بھارت میں بسنے والی اقلیتیں ہوں، مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے تمام کشمیری ہوں، یا پھر آس پاس کے دیگر ممالک ہوں، جس طرح سے چودراہٹ کا خواب دیکھ رہا تھا بھارت، کیا اب اس کا یہ غرور ٹوٹے گا؟ کہیں کچھ برابری کی سطح پر بھارت کے دماغ میں آئے گا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ انسان ہیں اور تمام ممالک کے ساتھ برابری کے تعلقات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہی تو بھارت کی غلط فہمی تھی. بھارت اپنے آپ کو اس خطے کا چودھری سمجھ بیٹھا تھا، اور یہ سمجھ بیٹھا تھا، شاید اس سے یہ بھی خیال تھا کہ جس طرح سے اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، اور جس طرح سے اس کو گو تھرو مل رہا ہے، اس کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے، کوئی چیز نہیں ہو رہی، شاید یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا. وہ بھی ایسا ہی ڈاکٹرین بنا کر کے سیلف ڈیفenس میں کچھ بھی کر سکتا ہوں یہ کر کے، وہ پہلے بھی منہ کی کھانی اس کو بڑی تھی. لیکن اس دفعہ جو پریپیئرڈنیس ہمارے لوگوں کی تھی ساری تھی، اور پھر جو آپ بیانیے کی بات کرتے ہیں، جو ہندوستان کے اندر اس بیانیے کو مسترد بھی کیا گیا. حالانکہ ہندوستان کے اندر بی جے پی نے اور میڈیا نے بڑی وار ہسٹری کریٹ کی، لیکن بھارتی اپوزیشن نے اور بھارت کے دوسرے لوگوں نے ہندوستان کے وزیر اعظم کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا، جواب دے ان چیزوں کا. ہندوستان کی سیکورٹی اپریٹس کو کھڑا کر دیا تھا. تو اس فرسٹریشن کے اندر انہوں نے جو یہ کام کیا، اب ان کی اور مزید فرسٹریشن بڑھ گئی ہے. بڑھ گئی ہے. صحیح ہے. الطاف وانی صاحب ذرا کشمیریوں پہ بھی آ جاتے ہیں. یہ فرمائی گا پاکستان نے جو منہ توڑ جواب دیا ہے اور چاروں شانے چت کر دیا ہے ہندوستان کو ہر ایک محاذ کے اوپر، کشمیریوں کے اندر کتنا حوصلہ بلند ہوا ہے پاک افواج کی اس پرفارمنس کو دیکھ کر، اور تحریک کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے جو ایک چیز ہندوستان کا میڈیا، ہندوستان کے لوگ، ہندوستان کے کشمیریوں کو خاص کر جو 5th جنریشن وارفیئر ہندوستان نے شروع کی تھی، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر تھا، چاہے آزاد کشمیر تھا، ہر طرح دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا، پاکستان کو ایک فیلڈ سٹیٹ، ایک کمزور سٹیٹ، اقتصادی طور پر کمزور، ملٹریلی کمزور، ان سے یہ ساری چیزیں پھیلا کر رکھ دی تھی پاکستان کے بارے میں. اور پاکستان کی فوج کے بارے میں طرح طرح کی باتیں وہ پھیلاتے تھے تاکہ لوگوں کے مورل ڈاؤن ہو جائے. ان اقدامات سے جو آج ہوئے، نہ صرف کشمیریوں کے، آئی تھنک ان تمام مظلوم عوام کے جو دنیا بھر میں ایسے جو طاقتیں ہیں، جو ظالم طاقتیں ہیں، جن کے تسلط میں وہ ہیں، ان سب کے مورلز بلند ہوئے. میں یہ کہہ سکتا ہوں وثوق کے ساتھ، کشمیریوں کے مورل تو بلند ہی بلند ہے. میں کشمیر میں ہر جگہ پر جو لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہوں گے، چاہے کہ ان پر موت کے سائے منڈلا رہے ہیں چاروں طرف، لیکن وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے ہندوستان کی شکست جس طرح سے ہو رہی ہے. لیکن نہ صرف مقبوضہ کشمیر کے اندر بلکہ آزاد کشمیر کے اندر بہت دنیا بھر شکریہ میں. الطاف وانی صاحب، حریت رہنما بات کر رہے تھے اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں، اور بھارت کی جانب سے جو جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا رہا بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی. چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ کشمیری بہت خوش ہوں گے، کشمیری اس کو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو منہ توڑ جواب دیا ہے پاکستان نے. یہ تو دیکھیں نا، بھارت کے جس مرال کی بات کر رہے تھے، جس ہندوتوا ایک نظریے پر لگا دیا گیا ہے، یا پھر جو بی جے پی کی RSS کا ایک نظریہ ہے، اس پر مودی سے یا پھر گودی میڈیا سوال تو نہیں پوچھے گا، نہ ہی شاید وہ اب شرمندہ بھی ہوں. بہرحال بھارت کے عوام تو سوال پوچھیں گے کہ بھارت نے جو ایک بزدلانہ کارروائی کی تھی، اس کے بدلے میں اسے مزید شرمندگی ہی اٹھانا پڑی ہے. اس کے ساتھ